نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ سورۃ شمس کی آیات ہیں جن کو میں نے درمیان سے تلاوت کیا، شروع سے میں نے اس کو نہیں پڑھا۔ تزکیہ نفس کے موضوع پر قرآن جو ہے وہ ہماری توجہ بار بار لے کر جاتا ہے، اور مختلف صورتوں میں، خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بار بار نفس کی تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی پر بات ہوئی ہے۔ کہیں پر تزکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں پر زکاہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مصدر ہے، وہ ایک ہی ہے، زکا یزکی۔ صرف تزکا جو ہے اس میں پاکیزگی ایز اے ہول آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں آتا، کوئی مفعول نہیں آتا، کوئی چیز نہیں آتی جس کے اوپر وہ ایکٹ کر رہی ہو، بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل، جسے آپ فعل لازم کہتے ہیں کہ جس کے بعد مفعول کا آنا ضروری نہیں۔ زکا جب آتا ہے، زکا میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی مفعول یا آبجیکٹ آنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبجیکٹ ہے، ورب ہے، پھر آبجیکٹ ہے، یا فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ تو زکاہا جیسے اس آیت میں آیا، قد افلح من زکاہا، کیوں ہا کس کی طرف راجع ہے؟ یہ نفس کی طرف، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ تو ہم اس کو ذرا سمجھیں گے یوں کہ ہم پہلے نفس کو دیکھیں گے کہ نفس کیا چیز ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ الہام کرنے کا کیا مطلب ہے، اور تسویت النفس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس میں تزکیت النفس کا اور تدسیت النفس، قد خواب من دساہا، ٹھیک ہے، تزکیہ بھی ہے اور تدسیہ بھی ہے، ان دونوں ان سب کا کیا مطلب ہے، اور بحیثیت مسلمان یا بحیثیت داعی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم چونکہ داعی ہیں، اللہ کے دین کے کام کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہمارا جو اسوہ حسنہ ہے، یہ جو رول ماڈل ہے ہمارے پاس، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری ڈیوٹیز بھی وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیز تھیں۔ تو جب ہم قرآن کی آیات دیکھتے ہیں تو کیا قرآن ان کی کیا بیان کرتا ہے صفات؟ جب ہم پر احسان کی بات کرتا ہے کہ لقد من اللہ علیہ اذ بعث فیکم رسولا، کیا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو تزکیہ لوگوں کا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ داعی ہونے کے ناطے ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کا تزکیہ کرنے لگے ہیں، کسی اور کو کوئی کوالٹی امپارٹ کرنے لگے ہیں، کسی اور کو کسی چیز کی ٹریننگ دینے لگے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خود اس میں ٹرینڈ نہ ہو اور آپ کسی دوسرے کو اس کی ٹریننگ دے دیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ کراٹے ٹرینر ہے، وہ پہلے خود کراٹے کی ٹریننگ لے گا، ماسٹر ہو جائے گا اس میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی کریڈینشیلز ہیں، تب آپ اپنے بچے کو اس کی اکیڈمی میں رجسٹر کرائیں گے۔ اپنے بچے کو کسی کوچنگ میں لے کے جاتے ہیں، فٹ بال کوچنگ کرانا چاہتے ہیں، آپ سوکر سکھانا چاہتے ہیں، آپ کیا دیکھیں گے کہ کوچ خود کتنا ٹرینڈ ہے، کوچ کی خود کی کیا ایلیجبلٹی ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا وہ سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں۔ تو جب آپ کا کام تزکیہ ہے تو آپ اس میں خود کتنے ٹرینڈ ہیں یا آپ خود کتنے کوالیفائیڈ ہیں، یہ تبھی ہوگا جب آپ خود پہلے تزکیہ کے کام میں انوالوڈ ہوں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ تزکیہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کرنے کے بعد دوسروں کا تزکیہ کر سکیں۔ چونکہ میرا بیسک فیلڈ کمپیریٹیو ریلیجنز ہے، تو میں تھوڑا سا ایک پیرالل بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ تزکیہ نفس کا ایک بہت اہم پیرالل ہمیں بدھزم میں ملتا ہے۔ بدھزم میں گوتم بدھ نے جو کیا تھا کام، اس کو وہ نروانا کہتے ہیں۔ نروانا کا مطلب یہی تھا کہ اپنے نفس کو تمام خواہشوں سے پاک کر دیں، اور تمام خواہشوں سے پاک کرنے کے بعد اس میں کوئی خواہش ہی باقی نہ رہے، یعنی نو ڈیزائر۔ سو یو ہیو ٹو بی ڈیزائر فری۔ وائی؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو دیم ڈیزائر از، جو خواہش ہے آپ کی وہ سفرنگ کی بنیاد ہے۔ خواہش ہوتی ہے تو جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو سفر کرتے ہیں آپ۔ تو تزکیہ کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ آپ خواہش، اچھا جس بات میں آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے میرا، وہ یہ ہے کہ نروانا بڑی ہائیسٹ سٹیج ہے کہ جس کو وہ حاصل ہو جائے وہ بدھزم میں نجات پا گیا، جس سے ہمارے یہاں فلاح پا گیا۔ تو بدھزم میں بھی اس شخص کو زیادہ بڑا مرتبہ حاصل ہے جو نروانا حاصل کرنے کے بعد واپس سوسائٹی میں آئے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، نہ یہ کہ خود نروانا حاصل کر کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں تو نجات پا گیا، مجھے اب باقیوں کی نجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم جو کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم پر بدرجہ اولا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خود اس اسکل کو ماسٹر کریں،
اور پھر اس اسکل کو ہم لوگوں کو امپارٹ کریں. تو اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ نفس کیا چیز ہے، اور پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ تزکیہ کیا چیز ہے. اس پہ ہم بہت گفتگو کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے یہاں بات چیت ہوتی ہے. شاید یہ کوئی بہت نیا ٹاپک نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے. ایک تو یہ کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. تو اس نیت سے ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ دوبارہ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو وہ ہمارے لیے اثر پذیری کا باعث ہوگی اور ہمارے لیے یاد دہانی کا باعث ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بار ہم ایک بات کو سنتے ہیں تو ہمارے کان جب اس کو سنتے ہیں اور اس ماحول کا عادی ہوتے ہیں تو ہم اس کو انٹرنلائز بھی زیادہ کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ ہم اس ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس دراصل کیا ہے. نفس کا جو کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نفس کا لفظ قرآن میں وارد ہوتا ہے، روح کا لفظ وارد ہوتا ہے، قلب کا لفظ وارد ہوتا ہے. تو کیا نفس روح ہے؟ کیا نفس قلب ہے؟ کیا نفس اس سے الگ کوئی چیز ہے؟ کیونکہ نفس کا لٹرل میننگ آپ کو پتا کیا ہے؟ نفس کا لٹرل میننگ ہے بریدنگ، بریتھ، سانس لینا. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قرآن کہتا ہے نا وَالصُّبْحِ إِذَا، کہ صبح نے جب سانس لیا، یعنی کول بریز، جب صبح کی پہلی سانس. تو نفس کا مطلب ہے سانس. سانس کیا ہوتا ہے؟ سانس زندگی ہے. جب زندگی تبھی ہوتی ہے جب آپ سانس لے رہے ہوتے. تو بیسیکلی نفس آپ کے اندر زندگی کی علامت ہے. تو اس اعتبار سے یہ سول سے ملتا جلتا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے وہ بھی زندگی کی علامت ہے. اگر روح نکل جاتی ہے تو آپ زندہ نہیں رہتے. اور قلب ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. قلب جو ہے وہ ہر وقت پلٹتا رہتا ہے، اور قلب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ جو قلوب ہیں وہ اندھے ہوئے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. اور پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جو فقہ ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ دل کو دی گئی ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قلوب کو اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کرتے ہیں. نفس جو ہے بیسیکلی وہ قلب اور روح جہاں پہ مرج ہوتے ہیں وہ ہے. یعنی روح کی وجہ سے وہ زندہ ہے، اور قلب کی کیفیات کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے. نفس اس لیے اس کو نفس کہا کیونکہ نفس جو ہے وہ جو قلب کی آپ کی بدلتی ہوئی کیفیات ہے نا، اس کے اعتبار سے نفس بدلتا رہتا ہے. اگر آپ کا نفس اس تزکیہ کو مکمل طور پر پا گیا اور مکمل تزکیے کے بعد پاک صاف ہو گیا، اور اس کو اس بات پر اطمینان نصیب ہو گیا کہ میں اس کے بعد نہیں بدل سکتا، اور چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے لگی، تو وہ ہے نفس مطمئنہ. اور اگر آپ کا نفس کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے، کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے، کبھی ایک ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی دوسری ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اچھا راستہ اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، کبھی برا راستہ اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، اور کھینچا چلتی رہتی ہے، تو اس وقت آپ پریشانی کا شکار رہتے ہیں. آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے تو آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو. پھر آپ پلٹ کر آتے ہیں، پھر آپ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہے نفس لوامہ، کہ آپ کے پاس ابھی بہرحال یہ چیز موجود ہے کہ آپ کو برائی کی طرف جانے نہیں دے رہی. ایک ایسا ہے نفس کی کیفیت کہ جو مکمل طور پر شکار ہو گیا شیطان کے بہکاوے کا، اور آپ کی جو بری ٹیمپٹیشنز تھیں ان کا، یا ماحول کی بری جو آپ کے پاس جو ہے وہ کشش تھی اس کا، تو وہ مکمل طور پر جب بہک گیا تو اسے آپ کہتے ہیں نفس امارہ. وہ جو کہتے ہیں نا اما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کا تو کام ہے کہ وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے. تو نفس امارہ سے لوامہ کا سفر، اور لوامہ سے مطمئنہ کا سفر، یہ ہے تزکیہ نفس کا سفر. کہ نبی فرما رہے ہیں ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کی جو بنیادی جو اس کی ٹینڈنسی ہے، جو اس کا رجحان ہے، جو اس کی طبیعت ہے، اس میں یہ چیز ہے، پروپینسٹی ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوگا. تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بار بار پاک کرتا ہے. اب پاک آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کا جو روٹ ورڈ ہے میں نے آپ کو بتایا یہ زکا یزکو ہے. زکا کا لٹرل میننگ آپ نے پتا ہے نا، زکات بھی ہم کہتے ہیں نا، زکات دی، مال کی زکات دی، یہ وہی روٹ ورڈ ہے اس کا. تو لٹرل میننگ اس کا ہے نمو. دو لٹرل میننگ ہے اس کے. اس کا نام ایک ہے زکا یزکو کا مطلب ہے طہر یطہر تطہیرا، یعنی صاف کر دینا، پاک کر دینا، طہارت والا. اور دوسرا زکا یزکو کا مطلب ہے نما ینمو، نشو نما والا، نہیں جو ہم کہتے ہیں نشو نما، گرو کرنا. تو زکات یا تزکیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے گروتھ اور ایک ہے پیوریفیکیشن.
یعنی ایک ہے تطہیر پیوریفیکیشن، دوسری ہے گروتھ نمو. یہ دونوں معنی جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی تطہیر اور زیادہ. جیسے آپ کہتے ہیں نا زکے، جب کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے نا اور اس کو صاف کرتی ہیں عرب عورتیں، تو صاف کری کیا کہیں گی؟ زکیت الثوب، یعنی میں نے کپڑے کو پاک کر دیا، میں نے کپڑے کو صاف کر دیا. اسی طرح زیادہ کا جو معنی ہے اس کے بارے میں مطلب جیسے کہتے ہیں المال یزکو اذا نما، یعنی جب مال بڑھتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ المال یزکو، یعنی اسی زکات کے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جب آپ زکات دیتے ہیں اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں تو آپ کا مال کم نہیں ہوتا جو آپ کو محسوس ہوتا کہ کم ہو رہا ہے، بیسیکلی وہ پاک بھی ہو رہا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، اس میں برکت آ رہی ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تزکیہ اور تطہیر اور زیادہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو نفس کا مطلب بتایا کہ کس طریقے سے نفس جو ہے آپ کا برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. قد افلح من تزکا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یا یہ کہا اور یہ بھی کہا من زکاہا، من زکاہا یا تزکا دونوں کے معنی. زکاہا کا مطلب ہے کہ جو اسے پاک صاف کرتا رہا. دیکھیے آپ، میں اور آپ نبی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی ایسا نفس حاصل نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہم ایک دفعہ حاصل کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہمیں نفس کی طہارت حاصل ہو گئی پکی پکی، اب ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، اب ہمارے نفس کو کوئی اور ٹیمپٹ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ معلوم ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے مسلسل یہ چومکھی لڑائی، یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے. تو اس نے فلاح کی گارنٹی اسی جنگ کے لڑنے پر دی کہ آپ نے پوری زندگی اسی بیٹل میں گزارنی ہے، اسی پر فلاح کی وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں گے لیکن آپ پاک کر نہیں سکتے. آپ پاک کرنے کی کوشش کریں گے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں اس کو جس کو وہ چاہتے ہیں. تو آپ اپنی سی کوشش کریں گے اور اس کوشش کو اللہ پاک اکمپلش کریں گے. یہ آپ کے کرنے کا اور سمجھنے کا کام ہے کہ اپنے کوشش کو جاری رکھیں اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑ دیں. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اتنا ہی ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں، اس کو کس طریقے سے رنگ لگانا ہے یہ آپ کی یہ مالک کی ذمہ داری ہے. ایک چھوٹی سی بڑی پیاری بات جس طرح میں آپ کی توجہ دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری سملی لی ہے نا قد افلح من زکاہا والی، آپ کو پتہ ہے فلاح کہتے ہیں کسان کو، ٹھیک، اور افلاح کا لفظ جو ہے وہ بیسیکلی کسان ہی کے اس سے نکلا ہے. تو نفس کی جو کھیتی ہے اس کھیتی میں یہ محنت کرنا کہ اس میں گناہوں کی جڑی بوٹیاں نہ اگیں، خواہشات کے خضرو پودے نہ جگہ پکڑیں، ان کو آپ تلف کرتے رہیں، ختم کرتے رہیں تاکہ جن چیزوں کو یہاں اگنا چاہیے، حب الہی، عبادات کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، سنت پہ چلنے کا طریقہ، علم جو دین ہے اس کو حاصل کرنے کی ذوق اور تڑپ، حقوق اللہ حقوق العباد کو درست طریقے سے پورا کرنا، اولاد کی تربیت، یعنی جتنے بھی مثبت کام ہیں وہ سب ہوتے رہیں اور منفی کام مائنس ہوتے رہیں. کسان یہی کرتا ہے نا. صرف آپ بیج ڈال کے چھوڑ دیں کہ بیج تو میں نے ڈال دیا اللہ کی محبت کا یا ایمان کا بیج تو ڈال دیا. ارے بھائی نہیں، ایمان کا بیج جو ہے وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو اصلها ثابت فی النفس ہے، اس کی جڑ آپ کے دل میں ہے، لیکن اس کی فروع کب نکلیں گی؟ جب آپ اس کو پانی دیں گے محبت الہی کا، استغفار کا، خشیت الہی کے آنسوؤں کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، یہ سب جب آپ اس کے ساتھ کریں گے اور جڑی بوٹیاں اکھاڑتے رہیں گے. کسان سارا کچھ کرتا رہے، کھاد بھی ڈالے، پانی بھی دے، لیکن سپرے نہ کرے، جڑی بوٹیاں نہ نکالے، یہ پرواہ نہ کرے کہ سنڈی لگ گئی ہے یا نہیں، تو کیا فصل اگ جائے گی؟ فصل نہیں اگے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹریل کام کی طرح فوری طور پر ہو جانے والا کام نہیں ہے کہ ادھر آپ نے را مٹیریل ڈالا، ادھر سے آپ نے مشینری کو حکم دیا، یعنی حکم سے مراد یہ کہ آپ نے اس کا بٹن آن کیا، اس کا جو اس کا آٹونومس پروسیس ہے، جو اس کا آٹومیٹک پروسیس ہے وہ ہوا اور آپ کی پروڈکٹ آپ کے سامنے آ گئی. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ایگریکلچر میں آپ کو، زراعت میں آپ کو مسلسل چیز کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے، دن رات نگہبانی کرنی پڑتی ہے اور صبر اور تحمل سے فصل کے پکنے اور کٹ جانے کا انتظار کرنا. تو اس لیے اللہ نے قد افلح من زکاہا کی مثال دی. یعنی نجات کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا نا کہ نجات پا گیا، ٹھیک، یا اور بھی عربی میں جو باقی اس کے جو ہے وہ مترادفات ہیں وہ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قد افلح کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ فلاح جو ہے وہ بہت براڈ میننگ کا لفظ ہے اور اس میں بہت محنت لگتی ہے، کنسسٹنسی لگتی ہے، پرسسٹنس لگتا ہے
اور لائف لانگ آپ کی محنت لگتی. یہ ہمارا کام ہے جس سے ہم کبھی جس سے ہم ہمیں تھکنا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس میں چلتے جانا ہے. تو ہاں, اب بات یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا. اگلی بات, یعنی ایک نقطہ تو آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ فلاح کا کیا تعلق ہے اور زکاہ کا کیا تعلق ہے اور کھیتی باڑی سے کیسے اس بات کا تعلق ہے. اگلی چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے نفس کو سدھارنے سے آپ کی فلاح کا تعلق اس لیے ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کے کسب کا ذمہ دار ہے. کسب کا کیا مطلب, جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ روح اور قلب جس نقطے پہ ملتے ہیں کہ روح کی طاقت سے, یعنی روح آپ کی جان ہے نا, یعنی روح آپ کو کی وائٹل فورس ہے, آپ کی انرجی ہے, آپ کی لائف ہے جس کی وجہ سے آپ موو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور قلب آپ کی ٹینڈنسیز ہے. تو آپ کا نفس کس طرف مائل ہو رہا ہے اور کون سا کام کر رہا ہے, یہ آپ کا کسب ہے. اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دوبارہ کھولوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے آپ کو یہ نفس دیا اور اس کے اندر سوا کا مطلب ہے بیلنس کر دیا. اس کو یہ نہیں کیا کہ اس کو میں نے بہت فرشتوں کی طرح بنا دیا کہ معصوم عن الخطا ہو جائے, کہ اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہ رہے کہ اپنی خواہش یا ہوس یا کسی طرف مائل ہو سکے. اور نہ ہی میں نے اس کو شیطان کی مانند بنا دیا کہ جس میں شر غالب ہو. نہیں, میں نے تسویہ کیا. میں نے اس میں یہ بھی کیپیسٹی رکھی ہے کہ یہ شر کی طرف مائل ہو جائے اور یہ بھی رکھی ہے کہ خیر کی طرف. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور آپ کو توفیق بھی دے دی. الْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے ایکشن چوز کر لیں. آپ نے کون سا ایکشن چوز کرنا ہے. تو آپ کا جو امتحان ہے فلاح کا اور خیبہ کا, وہ اسی بات پر ہے کہ آپ نے جو کسب کیا, جو توفیق آپ کو ملی تھی, اس کو جب عمل میں ٹرانسفر کیا توفیق کو, وہ کس طرح سے کیا. آپ کے دماغ میں سوچنے کی قوت تھی, آپ نے اس سوچنے کی قوت کو کیوں کر استعمال کیا. آپ کے پاس بصارت تھی, آپ نے اس کو کیوں کر استعمال کیا. آپ کے پاس سماعت تھی, تذوق تھا, آپ نے ان سب کو کیوں کر استعمال کیا. قرآن کیا کہتا ہے آپ سے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا, یہ سب چیزیں آپ سے سوال ہوں گی ان کی. قل ان السمع والبصر والفؤاد, یہی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا. اور پھر کیا کہتے ہیں, الا, حدیث بھی اس کو ذرا کھولتی ہے, الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب, کہ جو ایک ٹکڑا ہے وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہ ہے آپ کا. آپ کے تمام اعضاء اس کے پابند. بعض اوقات بڑی ضروری چیز ہوتی ہے, دل نہیں چاہ رہا, ہم نہیں کرتے. بعض اوقات بالکل نقصان دہ چیز ہوتی ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, عقل بتا رہی ہوتی ہے نقصان دہ, لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو دل اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کے تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے. محبت, نفرت, جذبات سب آپ کے ہیں, استعمال آپ کا ہے کہ آپ نے ان کو کہاں استعمال کرنا ہے نا. ہدیناہ النجدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. تو سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی نفس کے گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی, خاف مقام ربی, کہ ہائے نہیں, میں نے تو اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے, میں نے تو اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے, تو میں اس کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اپنے نفس کو کیوں قابو نہ کیا. تو یہ چیز ہمارے طغا کریں گے تو جہنم ہے, اور اگر اتباع کریں گے تو جنت ہے, یہ ماوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو منتظم کر دینا, یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب آپ کی بات جو گول ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا, وہ ہے قلب سلیم کا حصول. کیوں, کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے, صاف دل, پاک دل, جس میں کوئی آئلائشیں نہیں ہے, جو مزکی دل. اب ابتدا کرتے ہیں ہم کہ تزکیہ کرنا کیسے ہے. ہم نے تھیوریٹیکل ساری بات سمجھی کہ نفس کیا ہے, کس طریقے سے اس میں سارا پوٹینشیل رکھا گیا ہے, اور تزکیہ سے مراد کیا ہے. ہاں, اس سے پہلے تھوڑی سی بات یہ بھی سن لیجئے کہ خوابہ کا مطلب ہے مکمل طور پر چیزوں کا مٹی میں مل جانا, مکمل طور پر خراب ہو جانا. خیبہ ظنہ, یعنی کہتے ہیں کہ اس کا گمان بالکل ہی اس کے الٹ مٹی میں مل گیا. خیبہ ظنہ یعنی بالکل اس کے جو اس نے سوچا تھا اس کے بالکل برعکس ہو گیا, تو خراب ہو گئی چیز. دساہا کا جو لفظ ہے وہ ہے دس یدس تدسیس. تدسیس اصل ہے اس کی, اور یہاں پر وہ جو دوسرا سین ہے وہ ریپلیس ہو گیا ہے یا سے. تو اس کا مطلب ہے دسا فی التراب یدس فی التراب. قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے یدسھا فی التراب, کہ اور جب وہ عرب اپنی بیٹیوں کو مٹی میں دباتے تھے نا, اس کے لیے یہ لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. یدس یعنی اس کو اس طرح سے مٹی کے اندر دبا دینا کہ اس کے بعد وہ دکھائی ہی نہ دے, اس کے آثار ہی دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی.
تو من دساہا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بالکل اس اپنے کانشیس کو اپنے نفس مطمئنہ کو اور اپنے نفس لوامہ کو بالکل ختم کر دیا تو وہ بالکل ہی خود بھی برباد ہو گیا اور اس کے لیے کوئی بھی امید کی جگہ باقی نہ رہی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تزکیہ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ چیز میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ہمیں معلوم ہے, ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن آج ہم اس کو دوبارہ یہ کر رہے ہیں یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو تزکیہ میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تطہیر کا معنی بھی اور زیادتی کا معنی بھی. تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے پاک کریں گے. جب آپ کسی بھی جگہ پہ کچھ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو پیوریفائی کرتے ہیں, پہلے اس کو صاف کرتے ہیں. کھانا بھی بنانے لگتے ہیں تو برتن پہلے دھوتے ہیں تاکہ پچھلی کوئی آلائش باقی نہ رہے. کچھ بھی پینٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا خواہش ہوتی ہے کہ کینوس آپ کا صاف ہو بالکل. تو ہر چیز کے لیے آپ پہلے چاہتے ہیں کہ چیزیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج بونے کے لیے پہلے آپ کو شرک سے, غیر اللہ کی محبت سے, گناہوں سے, اخلاق سیئہ سے پاک کرنا پڑے گا. وہ ایک صوفی نے کہا, ایک صوفی شاعر ہے نا, انہوں نے کہا تھا نا, اب تو آ جا کہ اب تو خلوت ہو گئی. عائشہ بہن آپ کی آواز چلی گئی. عائشہ بہن آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے شاید. وہ نیٹ ورک میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تھا شاید. تو میں یہ کہہ رہی تھی ہاں جی کہ غیر اللہ کی محبت سے, برائیوں سے, شرک سے, اخلاق سیئہ سے, سب سے آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اس کے بعد اگلی چیز ہے آپ کی اوصاف حمیدہ سے نشو. غیر اللہ سے تعلق چھوڑنا, کی میں نے کہا نا اب تو آجا کہ اب تو خلوت ہو گئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم سب خواتین ہیں نا, آپ یہ دیکھیے کہ آپ ذرا اپنا جائزہ لیجیے, میں اپنا لوں. ہمارے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے, غربت برداشت کرتے ہیں, تنگ دستی برداشت کر لیں گے, سسرال کے مسائل برداشت کر لیں گے, ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی خاوند یہ بات کرے کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں میں بس سونے میں تول دوں اور ہر چیز کروں, آپ سعودی عرب کے ماحول میں بیٹھے دیکھتے ہوں گے یہ چیز وہاں بھی, تو ہر چیز تمہارے لیے بہت بہترین انداز سے ہو جائے, لیکن مجھے یہ اجازت دو کہ میں 2 بیویاں اور تمہارے ساتھ اس گھر میں لا کے رکھوں. تو یہ سب سے مشکل بات ہے برداشت کرنا, کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہوں وہ آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور کرے, یا آپ کے علاوہ کسی اور سے تعلق بنانے کی سوچے, یا آپ کی جگہ کسی اور کو دے. جبکہ ہم نے اپنے خاوند کو تخلیق نہیں کیا ہے, ہم نے اپنے خاوند کو پالا پوسا نہیں ہے, ہم نے اپنے خاوند پہ انویسٹ نہیں کیا ہے, ہم نے اپنے خاوند کی پرورش میں یا اس کی مالی جو جس حد تک وہ پہنچا اس میں شاید بہت زیادہ معاونت نہیں کی ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت پر صرف اور صرف ہمارا حق ہونا چاہیے. تو یہ انسان کی کیفیت ہے جس کو اللہ نے بنایا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں سب چیزوں سے نوازا, جس نے ہمیں یہ آنکھ کان دل دیے, جس نے ہمیں یہ جذبہ دیا محبت کا, وہ کتنا غیور ہے. آپ کو پتا ہے دل اللہ کا گھر ہے نا, دل اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ بھی پورے نہیں آتے کیونکہ وہ کوئی اسپیس باؤنڈ تو نہیں ہے نا, لیکن کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو آپ پا سکتے ہیں؟ اپنے دل میں. اقرب من حبل الورید کہا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو, خود کہا ہے. تو جس دل کو اس نے اپنی آمادگاہ بنایا تھا, جس دل کو اس نے اپنا گھر بنایا تھا, اس کو اگر آپ غیر اللہ کی محبت سے بھر دیتے ہیں تو کیا وہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو پائے گا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اولاد سے محبت نہیں کر سکتے, خاوند سے محبت نہیں کر سکتے, ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتے. ظاہر یہ فطری جذبے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, لیکن ان محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے. یہ ہے تزکیہ, کہ جو تمام ناجائز محبتیں تو ختم کر دیں. ناجائز محبتیں تو ویسے ہی ختم کرتے ہیں, اس کی تو وہ تو ظاہر اجازت نہیں, لیکن جو جائز محبت ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کریں, کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کا کوئی جواز نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے بارے میں بھی کہا نا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, اس کے بارے میں ان کی اطاعت نہ کرو جس کا ان کو علم نہیں ہے, یعنی کہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے. تو بہرحال تو دل کو پاک صاف کرنا باقی ناجائز محبتوں سے, اور دل کی باقی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع کر دینا,
کہ جب اللہ کا حکم آئے تو باقی ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں اور اللہ کی محبت غالب آ جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محبوب بیوی کو پہلی رات کے بعد چھوڑ کر جا رہے ہیں, اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہجرت دیکھیے کس طرح کا واقعہ. اور پھر تمام جنگیں جس میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے, بھائی بھائی آمنے سامنے ہوئے. تو ہمیں تو اتنے بڑے الحمدللہ چیلنجز درپیش ہی نہیں, ہمیں تو الحمدللہ اتنے بڑے چیلنجز درپیش نہیں. تو پھر اچھا جب یہ ہو گیا, جب پاکیزگی ہو گئی, پھر اوصاف حمیدہ سے نشو و نما, یعنی جو گناہوں سے دل پر ہمارے سیاہ نقطے لگے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے تو پھر پہلی چیز تو شرک سے پاک ہے, غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے. اس کے بعد جو گناہوں کی بات آتی کہ ایک گناہ کرتے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے, پھر دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا, حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. تو اس سیاہی کو مٹانے کے لیے استغفار ہے ہمارے پاس. استغفار کی ربڑ سے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں, توبہ سے نقطے جو ہٹ جاتے ہیں. شارٹ سی ڈیفینیشن تزکیہ النفس کی میں آپ کو بتاؤں گی, اور پھر اس کے بعد دوسرے والے تطہیر والی جو بتاؤں گی, اس کے بعد ہم نمو کی طرف چلیں گے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تزکیہ النفس کیا ہے, مختصر انداز میں بتائیے. میں نے کہا کہ ان یعلم ان اللہ عز وجل معه حیث کان, کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ عز وجل اس کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہے. تو معیت الہی کا جو احساس ہے وہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے. کیوں پاکیزگی پیدا کرتا ہے معیت الہی کا احساس؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدوس ہے, پاک کرنے والی, خود بھی پاک ہے, اور اس کے تقرب میں, اس کے قرب میں, اس کی صحبت میں بھی پاکیزگی. آپ جو خود ہوتے ہیں وہی وائبز آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس بھی جو ہے وہ قدسی احساس, وہ آپ کے پاس پاکیزگی ہی لے کر آتا ہے. اس لیے تو کمپنی میٹر کرتی ہے نا. میں آپ کو وہ اس سے مجھے وہ یاد آتی ہے حدیث جبریل, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آئے اور سارے سوال پوچھے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جو وہ جب صحابہ کہتے تھے, اور ہمارے استادوں نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جب آپ دین کا ایک مختصر تعارف دیکھنا چاہیں نا کہ دین کیا چیز ہے, یہ آپ کو معلوم کرنا ہو کہ دین کا ایک بڑا ہی شارٹ سی آپ نے انٹروڈکشن دینا ہو, تو آپ حدیث جبریل کو پڑھا دیجیے. جو حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام میں وہی چیزیں جو آپ کو معلوم ہے. جب جبریل علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے, مل احسان, تو کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو کم از کم یہ تصور کیجئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو معیت کا احساس ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, وہ میرے ہر فعل کو, ہر عمل کو, ہر قول کو دیکھ رہا ہے, یہ آپ کو خود بخود تطہیر پر, تزکیہ پر کاربند رکھے گا. ان یعلم ان اللہ عز وجل, اور اللہ کی معیت کے احساس سے بڑا احساس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی معیت کا احساس آپ کو ہر خوف سے بچائے گا, ہر خطرے سے بچائے گا, ہر اندیشے سے بچائے گا, ہر جگہ پہ آپ کی معاونت کرے گا. جب اللہ جیسا بڑا سردار آپ کے ساتھ ہے, اللہ جیسا بڑا مالک آپ کے ساتھ ہے, جو رب العالمین ہے, جو مالک کائنات ہے, جب وہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ جب اس کی فرما برداری کریں گے تو, اور باقی دنیا کی نافرمانی ہو رہی تھی, تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ یقین جو حاصل ہو جائے گا, یہ تزکیہ نفس کی معراج ہے. اب اگلی چیز آپ کو ہم نے دیکھی ہے, تو ہم نے تطہیر کی بات کرنی. دوسرا معنی ہم نے کہا تھا تنمیہ کا ہے یا زیادہ کا ہے. تو تنمیت النفس سے کیا مراد ہے, یا زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو پاکیزگی میں بڑھائیے, آپ اپنے دل کو اچھائی میں بڑھائیے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اس کا ہم نے بہت چھوٹا سا معنی سمجھ لیا ہے کہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. نہیں, احسان کا عربی میں مطلب جو ہے وہ احسن یحسن ہے. ہم کہتے ہیں نا جب اچھا کام کر کے آئے تو ہمارے استاد کہتے ہیں احسنتی, یعنی you have did it perfectly, you have done it perfectly, you did it perfectly. So احسان کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو پرفیکشن میں بڑھانا, چیز کو کاملیت میں بڑھانا, چیز کو خوبصورتی میں بڑھانا. تو یہ والا تزکیہ نفس کا جو پہلو ہے, اس میں ہم کم بات کرتے ہیں. تو علم نافع کے حصول سے نمو اور عمل صالح سے اس کی نشو و نما, یہ چیز ہم نے دیکھی. علم نافع یعنی ایسا علم جو آپ کو دین میں مدد دے, جو آپ کو تزکیہ نفس میں مدد دے, اس علم کے حصول سے نمو, بڑھوتری, اور عمل صالح سے اس کی نشو و نما.
یعنی آپ نیک کام کریں تاکہ یہ مزید اس کی گروتھ پازیٹیوٹی میں ہو، نرچر ہو، اچھی اس میں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مفید اشیاء سے بدن کو نمو ملتی ہے، اسی طرح اعمال صالح اور ذکر سے نفس کو نمو ملتی ہے. اور مضر اشیاء سے جس طرح بدن کو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں اور معصیات سے نفس و قلب کو نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے. انسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدن بھی دیا ہے اور روح بھی دی ہے. یعنی روح جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی ڈپکشن نفس سے ہو رہی ہے یہاں پر. تو بدن کا مطلب، بدن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بدن کو جب آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا بدن اور نفس کو، آپ بدن اور روح کو برابر رکھیں. نہ آپ یوں کریں کہ رہبانیہ کی زندگی جینا شروع کر دیں جس میں بدن کو بالکل ہی توجہ نہ ملے اور روح پہ مکمل فوکس ہو جائے. نہ میٹیریلسٹک اور دہریین کی زندگی جینا شروع کر دیں جس میں بدن کے اوپر مکمل توجہ ہو اور روح کے اوپر کوئی توجہ نہ ہو. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنے کا حکم دیا. تبھی آپ کے پاس تزکیہ کی اور تجزیہ سے بچاؤ اور تزکیہ کا حصول ممکن ہے. کیونکہ آپ جس چیز سے ایبسٹینس رکھتے ہیں نا، بہت زیادہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، بالکل اس کے جائز استعمال میں بھی نہیں جاتے، تو وہ آپ کی کریونگ بن جاتی ہے چیز. وہ آپ کے اوپر، آپ بلکنے لگتے ہیں اس چیز کے لیے، اور پھر اس کو آپ جائز ناجائز کسی بھی ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا، کرسچینٹی نے منع کیا اپنے فادرز کو شادیوں سے، ننس کو شادیوں سے. تو آپ اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز یورپ کے بڑے چرچز کے دیکھتے ہیں جس میں معصوم بچوں کو زیادتیاں کر کے لاشیں ان کی انہوں نے دبا دی، یا چھپ چھپ کے تعلقات قائم کیے فادرز اور ننس نے آپس میں، ایکسٹرا میرٹل یعنی نان میرٹل، بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ میریڈ. سو جب آپ بدن کی بھی خصوصیات کو، جو بدن کی خواہشات ہیں اور بدن کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں، ان کو بھی دباتے ہیں، تو تب بھی آپ کا تزکیہ نفس کا پراپر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بعض اوقات اسلام کے نام پر ایسی روایات مسلط کر دیتے ہیں، ایسی اپنی کلچرل ویلیوز اور پریکٹسز لے آتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خاوند کے ساتھ بھی زیادہ اچھا تعلق قائم کریں تو بھی مسئلہ ہے کہ یہ تو حیا کے خلاف ہے، ویسے بچیاں بنے سورے تو یہ نہیں، یہ مناسب چیزیں نہیں ہے. یعنی یہ تزکیہ نفس کے خلاف باتیں نہیں ہے. اسلام آپ کو جائز جگہوں پہ آرائش سے، جائز جگہوں پہ خواہش کی تکمیل سے نہیں روکتا ہے. اگر آپ اس سے اپنے آپ کو روکیں گے تو بھی آپ اپنے نفس پہ ایسا بار ڈال رہے ہیں جس کو وہ اٹھانے کا متحمل نہیں ہے، کیونکہ آپ فرشتے نہیں ہیں. تو آپ نے یہ بیلنس سیکھنا ہے. یہی بیلنس از دا کی ٹو ہیلدی لائف، بوتھ فزیکلی اینڈ اسپرچولی. خیر، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ نفس، بدن چونکہ آپ کا مٹی سے بنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا میں خلقتہ من طین، تو مٹی سے آپ کا بدن بنا ہے، تو آپ کے بدن کو جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہ مٹی سے ہی آتی ہیں، وہ آرگینک ہی ہوتی ہے. اچھی خوراک ہے، اچھا بستر ہے، اچھی آب و ہوا ہے، تو یہ آپ کی اسی سے آتی ہے. فزیکل چیز سے بنا ہے تو فزیکل چیزیں اس کو سوٹ کریں گی. جو روح ہے آپ کی، وہ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو روح جو ہے وہ امر رب سے آئی ہے، خدا کی ذات سے آئی ہے. ونفخت فیہ من روحی، نان ٹینجبل ہے، نان فزیکل ہے، دنیا کی چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس کی خوراک بھی وہیں سے آئے گی، ذکر سے آئے گی، استغفار سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے سے آئے گی، قرآن کی تلاوت سے. وہی بھی اللہ کے ساتھ سے، اللہ کی ذات سے آئی ہے نا، وہی بھی اللہ کی ذات سے آ رہی ہے، روح بھی اللہ کی ذات سے آ رہی ہے. تو وہی آپ کی روح کی خوراک ہوگی. یہ ہے آپ کی نمو. تو بدن کو جب آپ نے صحت مند رکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں باتیں کرتے ہیں نا. ہائیجین بھی رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، اور بیلنسڈ ڈائٹ بھی رکھتے ہیں. ایسا کرتے ہیں نا. صرف ہائیجین رکھیں اور ڈائٹ بیلنس نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں، اور صرف بیلنس ڈائٹ رکھیں اور ہائیجین نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں، تاکہ جم سے پرہیز ہو جائے. تو اسی طرح آپ نے قلب کی خوراک میں بھی برائیوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور نیکیوں کی بھی بیلنسڈ ڈائٹ تیار کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف بدنی نیکیاں کرتے چلے جائیں، یہ نہیں کہ صرف مالی نیکیاں کرتے چلے جائیں، یہ نہیں کہ صرف قلبی نیکیاں کرتے چلے جائیں. بدنی، مالی، قلبی نیکیوں سے ایک بیلنسڈ ڈائٹ کا نسخہ تیار کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب کا حکم دیا. نماز آپ کی بدنی نیکی ہے، ٹھیک ہے، روزہ آپ کی بدنی نیکی ہے، مالی بھی ہے اگر آپ کسی کو افطار کراتے ہیں، زکوٰۃ آپ کی مالی نیکی ہے، حج جو ہے وہ تمام قسم کی نیکیوں کا مجموعہ ہے. نماز یعنی آپ میں اس میں بدنی نیکیاں بھی ہیں، مالی بھی ہیں اور قلبی بھی ہیں. تو اس طرح کی بیلنس ڈائٹ اپنے نفس کو کھلائیے تاکہ تزکیہ کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ وقوع پذیر.
پھر تزکیہ کی جو تکمیل ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم معصوم ہیں، خطا نہیں ہے، اپنی کوشش کے باوجود بھی ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم گریں گے، ہم پھر اٹھ کے چلیں گے، پھر گریں گے، پھر اٹھ کر چلیں گے، اللہ کی طرف چلتے رہیں گے. تو اس کی تکمیل جو ہوتی ہے، یا جو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جو بھی ہمارے پاس چیزیں کم کم رہ جاتی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ استغفار کا نسخہ ہے. یعنی گناہوں کا استحضار رہے اور اپنے قلب کو رب کی حضوری میں پیش کر کے مغفرت طلب کر کہ جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. یہ توبہ کا اریزر جب تک موت کا سکرات کا وقت نہیں آ رہا تھا ہمارے پاس ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کہ جس کو ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ ایک صحابی نے سے سوال کیا کہ ایک شخص تھا جاہلیت میں، وہ بڑا اچھا تھا باقی تمام چیزوں میں، تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ کہ ابن جزعان تھا اس کا نام نا. تو پوچھا کہ کیا نفی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذالک نافع، تو کیا وہ یعنی وہ رشتے قرابت داری کا احترام کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی؟ تو فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے بخش دینا. تو ایمان بھی ضروری ہے، توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پورا پیکیج ضروری ہے. تو میں اب کنکلوڈ کرتی ہوں آپ کے سامنے بات کو. مجھے کہا تھا کہ آخری 15 منٹ میں جو ہے شاید کچھ بات چیت یا سوال جواب کے لیے بھی بات کرنا ہوگی. تو تزکیہ نفس کی بیسیکلی 2 اقسام ہوئی، یاد رکھنے کے لیے بات ہے. ایک ہے تخلیہ، خالی کرنا سے، ٹھیک ہے، خالی کرنا یعنی گناہوں سے خالی کرنا. تخلیہ کہتے ہیں نا، تخلیہ پرانے اگر آپ نے کبھی پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہو تو بادشاہ کہا کرتے تھے تخلیہ، یا ناول پڑھے ہو تو اس میں پرانے بادشاہ کہ خلوت ہو جانی چاہیے. تخلیہ کا مطلب ہے خالی کرنا، یعنی نفس کو خالی کر دینا گناہوں سے بھی اور غیر اللہ کی محبت سے بھی. اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ تحلیہ کا مطلب ہے حل سے زیورات، کبھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یعنی اس کو سنوارنا، اس کو بھرنا، کس سے؟ نیکی سے. یہ ہے تزکیہ نفس. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ نفس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے کہ وہ امارۃ بالسوء ہے اور لائف لانگ بیٹل ہے اور اللہ کی پناہ میں دیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کس کو استثناء حاصل ہے؟ اللہ کا مطلب استثناء ہوتا ہے نا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگنی ہے کہ اللہ خلق الانسان ضعیفا، کہ تو نے ہمیں جو ہے ضعیف پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، تو نے ہمارے نفس کو امارۃ بالسوء پیدا کیا ہے. تو ہی ہماری مدد کر اس چیز سے بچنے میں کہ ہم شیطان کے اعلی کار بن جائیں، ہم گناہوں کے شکار بن جائیں. ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے میں ہمارا تو معاون اور مددگار ہو جا. اپنے لیے بھی یہ دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کریں، اپنے شاگردوں کے لیے بھی یہ دعا کریں، امت کے لیے ایز اے ہول دعا کریں. جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، جو دین کا کام کرتے تھے، جو داعی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ظاہر کہ ہمیں معلوم ہے خود تو وہ یعنی کہ وہ مغفرت ان کی ہو چکی تھی، تو وہ راتوں کو کھڑے ہو کے جب ان کے پاؤں پہ سوجن آ جاتی تھی کیا مانگتے تھے؟ امت کے لیے خیر مانگتے. تو ہماری آج کی زندگیوں میں جو سب سے بڑی چیز مسنگ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو خیر مانگتے ہیں اور دنیا میں محنت بھی کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں پہ ہم محنت کرتے ہیں، جن لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، جن کو دعوت دیتے ہیں، ان کو رات کی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے. جن لوگوں میں دن میں کام کرنا ہو، جن لوگوں سے دن میں گفتگو کرنی ہو، جن لوگوں سے دن میں دعوت کا کام کرنا ہو، رات کو اللہ کے لیے، اللہ سے ان کے لیے مانگے. اپنے لیے بھی نفسوں کی پاکیزگی مانگے، ان کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگے، ان کے لیے بھی مانگے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے والا بنائے اور قیامت والے دن ان کو ہمارے لیے حجت نہ بنائے، ہم پر حجت نہ بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اگر کوئی سوال ہے